بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن زیاد کا خط مدینہ کے گورنر اور یزید کو خط لکھا۔ جب ابن زیاد آل محمد کے قتل کے امور اور مقامی بغاوتوں سے فارغ ہوا تو اہل بیت کو زندان میں بند کیا تو فوراً مدینہ کے گورنر عمرو بن سعید اشتق، یہ اشتق جو تھا، اس نے ایک دفعہ امام علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کی، جس کی وجہ سے اسے لقوہ ہوا اور اس کا منہ ٹیڑھا ہو گیا۔ اسی وجہ سے اشتق کے نام سے مشہور ہوا، یعنی باطن کی طرف سے ٹیڑھے دہن والا۔ اسی طرح عمرو بن سعید جو تھا، اس کے بارے میں ابو ہریرہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ سے سنا کہ بنو امیہ کے جابر حکمرانوں میں سے ایک جابر کی میرے ممبر پر نکسیر پھوٹے گی، جس سے وہ میرے ممبر کو خون سے آلودہ کرے گا۔ وہ عمرو بن سعید کے ساتھ یہ حادثہ ہوا تھا۔ ابن زیاد نے جب یہ خط مدینے بھیجا عمرو بن سعید کو قتل حسین کی بشارت دی ہے، تو جس کے ہاتھ بھیجا تھا یہ خط عبد الملک بن حارث سلمی تھا۔ عبد الملک کہتا ہے، میں نے جب امام حسین علیہ السلام کی قتل کی خبر عمرو بن سعید کو دی تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے مجھے حکم دیا کہ میں مدینے کے گلی کوچوں میں جاؤں اور قتل حسین کا اعلان کروں۔ اس کا کہنا ہے، جب میں نے قتل حسین کی ندا بلند کی تو میری آواز لوگوں کے کانوں میں پہنچی تو ایک دفعہ سارا مدینہ ہل گیا، قرآن بپا ہو گیا، ہر طرف سے گریہ و زاری کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ میلہ بنو ہاشم کی خواتین کے رونے کی دردناک آوازیں بلند ہوئیں۔ وہ سبھی جوانان جنت کے سردار کے مصائب اور اعلام کو یاد کر کے گریہ و زاری کر رہی تھی۔ پورا مدینہ آل محمد کے مصائب میں اس قدر ماتم اور گریہ میں ڈوبا ہوا تھا کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ جب آہ بکا کی یہ صدائیں اشتق کے گھر میں پہنچی تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ ہنسنے لگا اور اس نے عمرو بن مکرب کے بارے میں کہا کہ غداتہ الارنب ایک جنگ کا نام ہے جو قبیلہ عمرو بن مکرب اور بنی زیاد کے مابین ہوئی تھی۔ اس جنگ میں قبیلہ عمرو مغلوب ہو گیا تھا۔ اشتاق نے خوش ہو کر کہا، یہ نالہ اور یہ گریہ جو آج بنو ہاشم کے گھروں سے ہو رہا ہے، یہ نالہ اور فریاد جو حضرت عثمان کے قتل پر بنو امیہ کے گھروں سے بلند ہوئے تھے۔ پھر اس نے رسول اللہ کے قبر کی طرف رخ کیا اور کہا، اے رسول خدا، جو تو نے میدان بدر میں ہمارے افراد قتل کیے تھے، قتل حسین اہل بیت ان کا عوض ہیں۔ جب اس نے یہ کفری کلمات کہے تو وہاں کچھ انصاری بیٹھے تو انہوں نے اس بات پہ اعتراض کیا۔ پھر یہ اشتق ممبر پر گیا اور اس نے کہا کہ خون عثمان، اور عوام کو سمجھانے کی کوشش کی، قتل حسین بغیر کسی وجہ اور دلیل کے نہیں ہوا، یہ قتل عثمان کا بدلہ ہے، ضرب ضرب کا عوض ہے، تماچا تماچا کا عوض ہے۔ یہ اس کا پورا اس نے وہ خطاب کیا تھا۔ اس کے بعد عبداللہ بن سعید نے اس بات پہ اعتراض کیا، اگر فاطمہ زہرا دختر پیغمبر حیات ہوتی تو اپنے فرزند کا سرے دیکھتی تو وہ آہ فریاد کرتی اور اس کا قلب اور جگر مجروح ہو جاتا۔ جناب عبداللہ کی بات ختم نہ ہوئی تھی کہ اشتق نے اس کی گفتگو کو قطع کیا اور کہا، ہم تجھ سے زیادہ فاطمہ زہرا کے قریب ہیں، ان کے والد ہمارے چچا، ان کا شوہر ہمارا بھائی، ان کی والدہ ہماری دختر۔ اگر فاطمہ زہرا زندہ ہوتی تو اپنے بیٹے کو ضرور روتی، لیکن قاتل کو ملامت نہ کرتی کہ جس نے اپنے دفاع میں اسے قتل کیا۔ عمر بن سعید ایک ظالم اور سفاک قسم کا انسان تھا۔ جب اس نے اپنی گفتگو ختم کی تو اپنی پولیس کے افسر عمرو بن زبیر بن عوام کو حکم دیا کہ بنو ہاشم کے تمام گھروں کو ویران کر دو اور کسی گھر کو نہ چھوڑو۔ انہوں نے عبداللہ بن متی کے گھر کو بھی گرا دیا۔ ان دنوں اس سے جو کچھ ہو سکا اس نے کیا۔ مدینہ کے بہت سے لوگوں کو ضرب و شتم کا نشانہ بنایا گیا۔ اس کے خوف سے بہت سے لوگ مدینہ سے فرار ہو گئے۔ عبداللہ بن زبیر جو ایک پناہ گاہ میں چلے گئے۔ جب مدینہ میں سید الشہداء کی خبر پھیلی تو مدینہ میں ایک جو ہے قرام ہو گیا تھا۔ بنو ہاشم کی خواتین جو تھیں جناب عقیل کی بیٹی اور دوسری ہاشمیات کے ساتھ اپنے گھر سے نکلی اور روضہ رسول پر پہنچی تو رسول اللہ کو ان کی بیٹی کی شہادت کا پرسہ دیا۔ اس قدر دردناک بیان کیا کہ سننے والوں کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ جناب عقیل کی بیٹی مہاجرین اور انصار سے خطاب کیا، اے مہاجرین اور انصار، جب قیامت کا دن ہوگا رسول اللہ تم سے پوچھیں گے کہ تم میرے بعد میری اطرت سے کیا سلوک کیا ہے۔ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جہاں صرف سچ کا ہی بول بالا ہوگا۔ آخری میں انہوں نے کہا، کربلا کے میدان میں ان پر جو مظالم ڈھائے گئے، انہیں بے دردی سے قتل کیا گیا، لیکن تم لوگوں نے ان کا دفاع نہیں کیا۔ جناب ام لقمان ہمشیرہ جناب زینب نے سید الشہداء پر جو ہے وہ بیان کیا، جب میدان محشر میں رسول اللہ تم سے پوچھیں گے کہ تم نے میری اطرت اور اہل بیت کے ساتھ کیا کیا، اور تم آخری امت تھے، تم نے ان میں سے بعض کو قتل کر ڈالا اور بعض کو اپنا قیدی بنایا۔ جناب ام البنین جو ہے انہوں نے حضرت سید الشہداء کے صف ماتم بچھائی اور قبیلہ بنی ہاشم کی خواتین آتی اور سید الشہداء پر گریہ کرتی۔ حضرت ام سلمہ جو ام المومنین بھی ہیں اس مجلس میں شریک ہوئیں اور ایک دن انہوں نے گریہ وزاری کرتے ہوئے فرمایا، فعلوہ ملا اللہ قبورہم نارا، جن لوگوں نے حضرت
امام حسین کو شہید کیا، خدا ان کی قبروں کو جو ہے جہنم کی آگ سے بھرتا ہے۔ اور جناب ام سلمہ کے بارے میں یہ بھی ملتا ہے کہ جناب ام سلمہ جو ہیں جب امام حسین کی شہادت کا پتہ چلا تو شدت غم سے جو ہے ان کی شہادت ہو گئی تھی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار اپنے فرزندوں کی شہادت سے باخبر ہونا، جس وقت حاکم مدینہ نے سید الشہداء کے قتل کی منادی کرائی تو حضرت عبداللہ بن جعفر کے پاس آئے، اور وہ جناب زینب کے شوہر تھے، تاکہ ان کے بیٹوں کے سلسلے میں تعزیت کریں۔ جناب عبداللہ کا ایک غلام جس کا نام ابو لاس تھا، جب اس نے جناب عبداللہ کے بیٹوں کی شہادت کی خبر سنی تو کہنے لگا، ھذا ما لاقینا من الحسین بن ابن علی، ہم پر یہ آگ حسین ابن علی نے روشن کی۔ جناب عبداللہ نے جب یہ بات سنی تو اپنا جوتا اپنے پاؤں سے اتار کر اس کے سر اور منہ پر دے مارا اور فرمایا، اے گندے ذہن کنیز کے بیٹے، تو امام حسین کے بارے میں ایسی گفتگو کرتا ہے؟ خدا کی قسم میری خواہش ہے کہ میں ان کے ساتھ ہوتا اور ان سے قطعاً جدا نہ ہوتا جب تک کہ ہم ان کی رکاب میں ہو کر قتل نہ ہو جاتا۔ خدا کی قسم یہ امر مجھ پر آسان ہے کہ میری جگہ میرے بیٹے ان کے ہم رکاب رہے۔ انہوں نے میرے بھائی اور میرے چچا کے بیٹوں کی مدد کی، انہوں نے اپنی جان ان کے قدموں میں قربان کی۔ پھر آپ نے حاضرین کی طرف رخ کیا اور فرمایا، مجھ پر امام حسین کی شہادت بہت بھاری گزر رہی ہے، اگر میں ان کے ساتھ ہوتا تو ان پر اپنی جان قربان کرتا، لیکن خدا بند متعال کا شکر گزار ہوں کہ میرے بیٹوں نے ان کے قدموں میں شہادت کی سعادت حاصل کی۔ جو ابن زیاد نے جو ہے یزید کو جو خط لکھا تھا اور کہ آل محمد کے سروں کو زندان میں بند کر دیا ہے اپنے باقی امور سے، تو یزید کی طرف خط لکھا، حسین ابن علی قتل کر دیے گئے اور ان کے اہل بیت کوفہ میں پس زندان ہیں۔ قاصد شام سے واپس آئے تو اس نے یہ پیغام دیا کہ قیدیوں کو شام کی طرف بھیج دیا جائے۔ ابن زیاد نے یزید کے حکم کی تعمیل میں زجر بن قیس، ابا برادہ بن عوف ازدی اور طارق بن طویان کی سربراہی میں اسیران آل بیت اور شہداء کے سروں کو یزید کی طرف روانہ کیا۔ حضرت سید الشہداء کا سر مجیر بن مرہ بن خالد کو دیا، اور کاران اہل بیت جب شام کی طرف روانہ کیا تو امام زین العابدین کے مبارک ہاتھوں کو پس گردن اور آل محمد کے خواتین و بچوں کو اسی کے ساتھ اونٹوں پر سوار کیا گیا۔ اسیران آل محمد کے پیچھے شہداء کے سروں کو روانہ کیا گیا۔ ابن زیاد نے شہداء کے سر شمر بن ذوالجوشن، مجفر بن صلبہ، شبز بن ربی، عمرو بن حجاج اور کچھ دوسرے لوگوں کو دیا اور کہا، نہایت تیزی کے ساتھ جائیں اور جب راستے میں ہوں تو اسیران آل محمد اور شہداء کے سروں کا تعارف کراتے جائیں۔ ان لوگوں نے کوفہ سے شام کا سفر نہایت تیزی سے کیا اور بہت جلد شام پہنچے۔ آہنی قلم کی تحریر، بعض منازل میں جب سر مطالعہ کو زمین پر رکھا گیا تو دیوار سے ہاتھ برآمد ہوئے اور اس نے آہنی قلم سے خون کے ساتھ دیوار پر یہ لکھا، کیا وہ لوگ جنہوں نے حضرت امام حسین کو شہید کیا امید رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن امام کے جد نامدار ان کی شفاعت کریں گے؟ یہ وہ بدترین لوگ تھے جو کرامت اور معجزات بھی دیکھ رہے تھے لیکن متنبع نہیں ہوئے، اور نہ ان کی شقاوت اور سفاقیت میں کمی آئی بلکہ ان کی گمراہی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ پتھر کے اوپر جو ہے جادوانہ گواہی، سر مطارق کا جو تھا وہ ایک پتھر پہ رکھا گیا تو اس پہ ایک جو ہے پتھر پر خون ٹپک گیا تھا، اور ہر سال عاشورہ کے دن وہ قطرہ خون جوش میں آ جاتا تھا۔ اس شہر کے لوگوں نے اس پتھر کی جگہ ایک قبہ تعمیر کرا دیا جس کا نام النقطہ رکھ دیا۔ اسی طرح زیارت مقصد السقط، حلب کے نزدیک ایک مشہور زیارت گاہ ہے جس کا نام مقصد السقط ہے۔ جب اہل بیت علیہ السلام شام کی طرف سفر پہ پہنچے تو سید الشہداء کی ایک زوجہ محترمہ کا جنہیں سقط ہوا جن کا نام محسن رکھا گیا۔ سوماؤ راہب کو جب پتہ چلا اور اس کے گھر کے سامنے سید الشہداء کا جو ہے سر مقدس نوک سینہ پر نصب کر کے رکھا گیا تو راہب نے دیکھا کہ سر مقدس تسبیح اور تحلیل میں مصروف ہے۔ اچانک دیکھا اس کے سر مقدس سے نور بلند ہوا اور آسمان سے جا ٹکرایا۔ نصرانی جو دیکھ رہا تھا اس نے کہا، السلام علیکم ابا عبداللہ۔ اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا۔ جب لوگ صبح جاگے تو نصرانی نے ان سے ماجرا پوچھا کہ یہ سر کس کا ہے، تو انہوں نے کہا یہ سر حسین ابن علی ابن ابی طالب کا ہے جن کے والد گرامی پیغمبر کی دختر ہیں۔ جب راہب نے سنا تو سخت غمزدہ ہوا اور ان لوگوں پر ان الفاظ میں لعنت کی، اے لوگوں تم تباہ اور برباد ہو جاؤ، اور بالکل سچ پر مبنی ہے کہ جب وہ قتل ہوں گے تو آسمان خون کے آنسو رہے گا۔ جب راہب کو معلوم ہوا کہ سید الشہداء امام حسین کا سر ہے تو اس نے کہا، مجھے بوسی لینے دو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں لینے دیں گے۔ جب راہب نے انہیں بہت ساری رقم کی پیشکش کی تو انہوں نے راہب کو اجازت دی۔ نصرانی نے سر مقدس کو بوسے دیے اور سر مقدس کی برکت سے وہ مسلمان ہو گیا۔ ابن زیاد کے لوگ جب اپنے سفر روان ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ دھرموں پر یہ تحریر لکھی تھی، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقلِبٍ يَنقلِبُونَ، جن لوگوں نے ظلم کیا انہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس جگہ لوٹا دیے جائیں گے۔ اسیران آل محمد کی کوفہ سے شام تک جو منازلیں ہیں وہ 15 ہیں۔ پہلی منزل جو ہے تکریت ہے، دوسری موصل ہے،
تیسری ہرن ہے، چوتھی دعوات ہے، پانچویں کنسرین ہے، چھٹی صبور ہے، ساتویں حمس ہے، آٹھویں بالک ہے، نویں قصر بنی مقاتل ہے، 10ویں منزل ہے حماتہ، 11ویں منزل ہے حلب، 12ویں منزل ہے نصیبین، 13ویں منزل ہے اسقلان، اور 14ویں منزل جو ہے دیر قصین ہے، اور 15ویں جو منزل ہے وہ دیر راہب کی ہے۔ جو خواتین جو پہنچی تھیں اپنا روزہ رسول پہ، وہ ان کا نام تھا ایک ام لقمان، اپنی بہنوں کے ہمراہ جناب ام ہانی، اسماء، رملہ اور جناب زینب اپنے گھروں سے نکلی تھی اور رسول اللہ کے حرم کی طرف آئی تھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔